موضوع الدرس في قصة قوم فرعون وما فيها من العبر، سورة الدخان، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين۔ إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مشرکین کے بارے میں یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ منکر ہیں قیامت کے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اور کئی دفعہ الحمدللہ عرض کیا ہے کہ تین مسائل جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں، بنیاد ہیں، اساس ہیں، ذریعہ نجات ہیں۔ سب سے مسئلہ پہلا توحید، دوسرا نبوت و رسالت، اور تیسرا معاد یعنی قیامت۔ اگر آدمی کا اللہ پر بھی ایمان ہے، انبیاء پر بھی ایمان ہے، لیکن قیامت پر ایمان نہیں تو وہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ ایمان لازماً یعنی بنیادی جز ہے عقیدے کی کہ معاد قیامت پر حق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی صورتوں میں قیامت کا ذکر کیا، اور پھر قیامت کے بارے میں کئی اس کے نام آئے۔ جہاں اس کا نام قیامہ ہے، وہاں اس کا نام الساعہ ہے، وہاں اس کا نام القاریہ ہے، وہاں اس کا نام الحاقہ ہے، وہاں اس کا نام الآزفہ ہے۔ تو کئی نام ہیں قرآن مقدس میں۔ اب بنیاد اور موٹی بات یہ ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا۔ قیامت برحق ہے، لیکن کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامات قیامت کا ذکر تو کیا ہے حضور پاک نے، رحمت دو جہان ہیں، یہ تو فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی۔ جیسے کہ ایک نشانی آپ نے یہ بھی فرمائی تھی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا کہ سال ایسے گزر جائے گا جیسے ایک مہینہ گزرتا ہے، اور ایک مہینہ ایسے گزر جائے گا، فرمایا کل اسبوع والاسبوع کل یوم والیوم کالساعۃ والساعۃ کضرمۃ من النار۔ فرمایا اور مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ ایسے گزر جائے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور ایک دن ایسے گزر جائے گا جیسے ایک گھڑی گزرتی ہے،
اور ایک گھڑی فرمایا ایسے گزر جائے گی جیسے کسی چیز کو آگ لگاؤ اور آگ لگ کے بجھ جائے، بس اتنی دیر۔ یہ تقارب الزمان یعنی وقت کا لپٹ جانا، یہ بھی علامات قیامت۔ ابھی دیکھیں یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی پچھلے رمضان میں ہم بیٹھے ہیں، دوسرا رمضان بھی آ گیا۔ اسی طرح علامات قیامت میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا حفاۃ عراۃ راعی الشاۃ، جو لوگ کبھی سر ننگے ہوتے تھے، پاؤں ننگا ہوتا تھا، کیا بنا، جوتا بھی نہیں، پگڑی بھی نہیں، راعی الشاۃ بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، فرمایا وقت آئے گا یتطاولون فی البنیان، وہ بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے، وہ کہے گا میری بلڈنگ سب سے اونچی، اور وہ کہے گا میری بلڈنگ سب سے اونچی۔ دیکھ لیں سامنے ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کیا مانا، جو کنیزیں تھیں وہ اپنی سرداروں کو جینیں گی، کیا مانا، یعنی سردار وہ لوگ بنیں گے جو کمینے قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ، خاندانی پیچھے رہ جائیں گے، جو کمی کاسبی تھے، پیسہ آ گیا اوپر چڑھ گئے، اور خاندانی لوگ جو ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تو یہ بھی ایک علامات قیامت۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا تھا، جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اذا کان امراؤکم شرارکم، کہ اگر تمہارے حاکم شریر لوگ بن جائیں، راشی لوگ بن جائیں، کرپٹ لوگ بن جائیں، لفظ شریر میں سب کچھ آ گیا، راشی ہے، شریر ہے۔ اسی طرح اگر فاسق فاجر شرابی کبابی ہے تب بھی شریر ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارے حاکم اور امیر شریر بن جائیں گے، اور جب تمہارے علماء وہ ہوں گے جو خود جاہل ہیں، وہ تمہیں فتوے دیں گے، حالانکہ اس کو خود پتہ نہیں بیچارے کو کہ فتویٰ کس کو کہتے ہیں، ویسے اپنے آپ کو مفتی کہلائے گا، پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ افتاء فتویٰ کس بات کا مادہ کیا ہے اس کا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغنیاؤکم بخلاؤکم، اور تمہارے غنی لوگ جو ہیں وہ بخیل ہو جائیں کہ نہ صدقہ، نہ عشر، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، نہ نفقات۔ اور فرمایا اذا کان امورکم الی نسائکم، جب تمہارے معاملات اور تمہارے کام سارے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں، کہ ہر حکم عورت کا چلے گا، مرد کا نام ہے بیچارہ وہ باہر مونچھیں اونچی کر کے چلتا ہے، گھر جاتا ہے تو پیچھے نیچی کر لیتا ہے۔ بیگم کہتی ہے ٹی وی ہونی چاہیے، ہوگی۔ بیگم کہتی ہے کہ ہم نے شاپنگ پہ جانا ہے، جائے گی۔ کلب جانا ہے، جائے گی۔ میں نے تو جیم اٹینڈ کرنی ہے، اپنے فگر ٹھیک کرنے ہیں، ورزش کرنی ہے، جائے گی۔ آج ہماری پکنک ہے، ہم نے جانا ہے، جائے گی۔ آج ہم نے ساحل سمندر پہ جا کے اپنا رات جو ہے نیو ایئر نائٹ منانی ہے، جائے گی۔ آج میری سالگرہ ہے، آج بچے کی سالگرہ ہے، آج خاوند کی سالگرہ ہے، آج شادی کی سالگرہ ہے، ہلا گلا تو ہونا چاہیے۔ خاوند کا ٹھیک ہے جی۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ حالات ہو جائیں، فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرها، پھر موت بہتر ہے کہ بندہ قبر میں چلا جائے۔ بے غیرت بن کے جینے سے کیا فائدہ، بے ضمیر بن کے جینے کا کیا فائدہ ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ان یبر الرجل اصدقاءه ویعق ابواه،
یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ بندہ جو ہے، لڑکا جو ہے، نوجوان جو ہیں، دوستوں کے بڑے وفادار، ماں باپ کے نافرمان، دوستوں پہ جان دے دیں گے۔ دوست اگر رات کو 12 بجے بھی بلائے تو جائے گا، ماں باپ اٹھائیں نماز کے لیے نہیں اٹھے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گانا بجانا عام ہو جائے، جب عورتوں میں عریانی اور فحاشی عام ہو جائے، یعنی آج اندازہ کریں، ایک تو ہے نا گانا بجانا، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ گانا بجانا کوئی بہت بڑا اونچا مقام ہے، ان کو اعزاز ایوارڈ ملتے ہیں۔ کبھی کسی عالم کو ایوارڈ ملا ہے کہ تم نے بخاری شریف اچھی پڑھائی کی؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، بڑے کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں، اللہ نے عقل دیا ہے نا۔ دیکھیں نا کہ مثلاً آپ کا ملک ہے کراچی سے پشاور تک، کم سے کم کچھ بھی نہ ہو تو 20 کروڑ مسلمان ہو۔ انڈیا میں کم سے کم میرا خیال ہے کہ 30 کروڑ سے بھی اونچے زیادہ لوگ مسلمان۔ اچھا، مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور یہ وہ ولی علماء ہیں جو کم از کم میں علل عقل کہتا ہوں 18 سے 20 لاکھ لڑکے کو دین پڑھا رہے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، ملکوں میں گھومتے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں۔ ان کو کبھی آپ نے ایوارڈ دیا ہے؟ گانے والوں کو ملے گا، گانے والیوں کو ملے گا، اور پھر کہتے ہیں موسیقی جو ہے عبادت ہے، میں تو عبادت سمجھ کے گاتا ہوں۔ یعنی جس چیز کو اللہ کا پیغمبر حرام کہے یہ عبادت کہیں، جن مزامیر کو حضور فرمائے کہ یہ تو شیطان کے آلات ہیں یہ عبادت کہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ ہے کہ گانا بجانا عام ہو جائے، اور فرمایا جب زنا عام ہو جائے کہ اب زنا عیب ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو آزادی ہے نا جی، وہ کہتے ہیں تو ہر انسان کی ایک شخصی آزادی ہے، کسی کو ہماری آزادی میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ کہ اگر لڑکا راضی ہے، لڑکی راضی ہے، ٹھیک ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے ہیں تو ہمارا ایک آزادی ہے، ایک ہمارا استحقاق شخصی ہے، ہمارے حقوق ہیں۔ تو یہ بھی علامات ہے قیامت۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جب ملکوں کے اندر زنا، گناہ، عیاشیاں عام ہو جائیں گی تو اس کے دو انجام ہوں گے کہ ملکوں میں قحط پڑ جائے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا قحط دو طرح سے پڑیں گے، یا تو بارشیں نہیں ہوں گی، کوئی زمین سے نکلے گا نہیں، یا اگر ہوگا کوئی طوفان آ جائے گا۔ اب دیکھیں آپ کی کپاس تیار کھڑی ہے، وائرس لگ گئی، ختم۔ حالانکہ زبردست کپاس، آپ یعنی اس کا پودا دیکھیں تو حیران ہو جائیں، اتنا اونچا پودا ہے، وائرس لگ گئی، ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، یعنی ایک آدمی چپراسی بننے کے قابل بھی نہ ہو، آپ اس کو کرسی پہ بٹھا کے جج بنا دیں، ایک آدمی میں کوئی صلاحیت ہی نہ ہو، تو جب امور وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، حضور نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو، بس اور کوئی حل نہیں۔ آج آپ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے بغیر کسی پر اعتراض کی ہوئے غور کریں کہ اگر ہمارا جو وزیر جس وزارت میں بیٹھا ہے اس کا مستحق ہے، وہ سمجھتا بھی ہے اس کو، جو بھی ہے کسی بھی وزارت، مثلا تعلیم کا کوئی وزیر ہے، اس بیچارے کو خود پتہ نہیں تعلیم کیا ہوتی ہے۔ آج کل تو بالکل ایسے لوگ آ گئے ہیں نا کہ ایک دفعہ مصر کا ایک گورنر بنا تھا،
وہ بھی اسی طرح کا ایک کمی کاسبی قسم کا آدمی تھا، غلام تھا اور موالی تھا، اور اس کے بعد بنتے بنتے گورنر بن گیا ہارون الرشید کے زمانے میں۔ مصر کے لوگوں نے فریاد کی کہ جناب اس دفعہ ہمارا فصل جو ہے نا کپاس کا وہ اجڑ گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ جو مصر کی کپاس تو پوری دنیا میں معروف ہے نا، ایجپشن کاٹن کا تو آج بھی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اس نے کہا کہ مہربانی کریں یہ آبیانہ اور ٹھیکہ اور یہ ٹیکسز معاف کر دیں گے، وہ کب فصل ہوا ہی نہیں تو ہم کہاں سے دیں گے؟ تو اس نے کہا بڑے بے وقوف ہو، تم نے کپاس کیوں کاشت کی، اون کیوں نہیں کاشت کی؟ اب اندازہ کرو، جس احمق کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اون تو جانور کے اوپر ہوتی ہے، زمین میں تو کاشت نہیں ہوتی۔ یہ وہی دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، صرف منہ پہ کھڑے ہو کے کہتا کوئی نہیں۔ اسی طرح پہلے بھی ایک ملکہ گزری تھی، اس کے سامنے لوگوں نے فریاد کی کہ گندم نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، روٹی۔ انہوں نے کہا بڑے بے وقوف ہو، تم کیوں کھاتے ہو گندم؟ تم بسکٹ کھایا کرو، پیسٹری کھایا کرو، کیک کھایا کرو۔ جب حاکم ایسے ہو جائے تو پھر ملک کا کیا ہوگا؟ جب مثلاً ایک بجلی کا آپ کیا، وہ جو اگلا آدمی بجلی سمجھتا ہی نہیں ہے تو آپ کا مشکل کیسے حل کرے؟ کوئی مجھے پکڑ کے کھڑا کر دے کہ یہ گریڈ اسٹیشن خراب ہو گیا، مولوی مکی صاحب ٹھیک کرو، تو مولوی مکی کیسے ٹھیک کرے گا؟ کہ کمال ہے جی، آپ حرم شریف میں پڑھاتے ہیں، ابن کثیر پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، آپ کو یہ گریڈ اسٹیشن ٹھیک کرنا نہیں آتا؟ بھائی مجھے کیا پتا کیا ہوتی بجلی؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کرنٹ لگے ہوئے مر جاؤں، یہ تو ہو سکتا۔ تو یہ سب علامات قیامت، اور بڑی نشانیوں میں جو ہے نا وہ ابھی باقی ہیں، چھوٹی تو سب پوری ہو گئی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں یہ ہے کہ اسی جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا۔ اللہ کی شان ہے، دیکھو آج تک کبھی پہاڑ توڑے گئے تھے، صفا کو توڑا گیا حضور کے زمانے سے لے کر آج تک؟ تو نظام ہو رہا ہے، اللہ نے کہا خود تیاری کر لو، اسی سے میں نکالنا ہے۔ ایک خروج الدابۃ من جبل الصفا، پہاڑ صفا سے ایک جانور نکلے گا، یتکلم، انسانوں کی طرح بات کرے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے، اور وہ ایسی قوم ہوگی کہ دریاؤں پہ گزریں گے نا، دریا کا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائے گا۔ جن فصلات پہ گزریں گے کھڑے ہوئے فصل کھا جائیں۔ اسی طرح خروج الدجال، دجال نکلے گا۔ یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ موشے دیان ہے، فلانا اسرائیلی دجال، یہ غلط باتیں ہیں۔ دجال ایک خاص ہے جو نکلے گا، اور حضور نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں لکھا ہوگا کافارا۔ مومن پڑھ لے گا کافر، یہ دجال ہے۔ اور ایک آنکھ ہوگی، اور وہ بھی ایسے اپھڑی ہوئی باہر کی طرف، کأنہا عنبۃ طافیۃ، جیسے کہ بڑے انگور کا دانہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور اس دجال کے پاس استدراجی قوتیں ایسی ہوں گی کہ خالی نہر ہے، خالی پڑی ہے، پانی نہیں، حکم دے گا نہر کو کہ جاری ہو جاؤ، اسی وقت نہر چل پڑے گی۔ حکم دے گا زمین کو اخرجی من کنوزک، تمہارے نیچے جتنے خزانے دفن ہیں باہر نکالو، زمین فوراً سونا چاندی اگل دے گی جو اس کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے یہ باتیں دیکھ کے نہ سمجھ لیا کرو یہ پیر ہیں، یہ کام دجال بھی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی، اور جی فلاں پیر صاحب کے پاس جو گئے ان کو پتہ لگ گیا کہ میں کیوں گیا تھا، وہ کشف تو مرغے کو بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی پیر ہے نا۔ صبح کو جو مرغا اذان دیتا ہے اس کو وقت کا پتہ لگتا ہے تو دیتا ہے کہ نہیں؟
عشاء کو تو نہیں دیتا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ گدھا جب آواز نکالتا ہے انہو یری الشیطان، وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، گدھا دیکھ رہا ہے۔ کوئی پیری فقیری نہیں ہوتی، کشف ہو جانا، بتلا دینا تم کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علم العادات والے بھی بتلا دیتے ہیں، یہ تو علم النجوم والے بھی بتلا دیتے ہیں، یہ تو آج کل انگریز جو ہے نا کافر، وہ بھی بتلا دیتے ہیں، وہ تمہارے مردہ روحوں کو بلا کے تمہاری بات بھی کرا دیتے ہیں علم الحاضرات کے ذریعے۔ یہ کوئی پیری فقیری نہیں ہوتی، یہ تو دجال ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے کہ جن کے سر سے لے کر پاؤں تک سنت محمد مصطفیٰ نظر آئے، وہ اللہ کا ولی ہے، جس کا ہر قدم محمد مدنی کے قدم پر، جس کی سیرت، صورت، شکل، شباہت، بول چال عین سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہو، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ اولیاء ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ اور ان اولیاء اللہ کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن اولیاء ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے، جو کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتے کہ کہیں غلط قدم نہ پڑ جائے، کبھی مشتبہ چیز نہیں کھاتے کہ میرے اندر کوئی حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ اور اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے، تمہارا دل اللہ کے ذکر کی طرف لوٹے، تمہاری حالت میں تبدیلی آئے، بے نماز ہے نمازی بن جائے، چور ہے تو امین بن جائے، ڈاکو ہے تو پہرے دار بن جائے، بد کردار ہے تو با کردار بن جائے، سمجھو یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ ان کے جوتوں کو ہمارا تاج بھی بنا لے تو ہمارے لیے فخر ہے۔ یہ تو جب پیروں کی جو میں نفی کرتا ہوں نا، یاد رکھو، یہ جو مداری شداری پیر بنے ہوئے ہیں نا، جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، کبھی اشتہار دیتے ہیں میرے پاس اسم اعظم ہے، 10 روپے کا منی آرڈر بھیج دو۔ اللہ کے بندے بدبخت، جب تیرے پاس اسم اعظم ہے تو 10 روپے کا بھوکا ہے، لوگوں سے ناحق پیسے وصول کا۔ اسم اعظم تمہارے پاس ہے، تمہیں کس بات کی ضرورت ہے؟ اسم اعظم تو اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک ملکہ کا تخت جو ہے یمن سے شام اتنی دیر میں کہ پلک جھپکے اور سامنے، یہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے اپنے علم کتاب سے علم عطا فرمایا تھا، اسی لیے حدیث میں دعا آتی ہے اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہم انی اسألک بکل اسم سمیتہ لنفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ تو علم ایسے کہ اللہ وہ علم، وہ اسم جو تم نے آپ نے چھپا دیا ہے یا آپ نے کتاب میں رکھا ہے یا آپ نے اپنے کسی محبوب بندے کو عطا فرمایا ہے، چلو اسی کی برکت سے ہماری مشکل حل کر۔ تو اسم اعظم تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس نے عرض کیا حضرت سلیمان انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں اگر حکم ہو۔ اب میں لے آؤ، حضرت موسیٰ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ لے لو۔ اب جب آنکھ کھولی دیکھا تو تخت آ گیا۔ یہ ہے اسم اعظم۔ تو اسم اعظم والے اشتہار دیتے ہیں،
جب تمہارے پاس اسم اعظم ہے بات ختم ہو گئی. اسم اعظم کا تو معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو دعا مانگو قبول ہو جاتی. جو چیز تمہیں چاہیے وہ فوراً تمہیں مل جائے گی. دادو ابھی عجاب. تو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ سب مداری ہیں. انہوں نے جبے کلے پہن کے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند میراث، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. یہ لوگ وارث بن گئے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، کہ وہ مقام جو عقاب کے لیے ہوتا تھا آج کووں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. یہ کوئی پیر شیر نہیں ہوتے، ان سے بچا کریں. اللہ ان کے فتنے سے، ان کی دجالیت سے محفوظ رکھے. ان کے پاس شعبدے ہوتے ہیں، چند جھوٹے شعبدے ہوتے، اور وہ شعبدے تو انگریزوں کے پاس بھی ہیں. تھائی لینڈ میں ایک عورت ہے، جتنا بڑا آپ کو آپریشن کرانا ہے وہ جناب ایسے کپڑا ڈال کے ہاتھ سے کر دیتی ہے. تو کیا وہ بھی ولی اللہ ہے؟ پتھری ہے، آپریشن ہے، ایسے ہاتھ سے، اور نکال کے آپ کو دے دے گی، لے جی اپنی پتھری. پھر یوں ہاتھ لگائے گی، ٹھیک ہو گیا، جاؤ جی آپ ٹھیک ہو گئے. عورت ہے، راہبہ ہے. اسی طرح کینیڈا میں ایک ہندو ہے. جتنا آپ کو یہ ریڑھ کی ہڈی کے جب مہرے اللہ معاف کرے ڈسک اگر مس ہو جائے نا اللہ معاف کرے تو پھر بندہ بس ختم ہو جاتا ہے. کبھی تو فالج گر جاتا ہے، کبھی پھر کبڑا ہو جاتا ہے، کبھی چل نہیں سکتا. اس کا علاج کیا ہے؟ وہ ہاتھ سے علاج کرتا ہے. جب سارے ڈاکٹر جواب دیتے ہیں وہ لٹا دیتا ہے، جی لٹانے کے بعد ہاتھ سے مرتا ہے. بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو جاؤ. ہے ہندو. کئی دنیا میں جوگی ہیں، بڑے بڑے عامل ہیں، بڑے بڑے ماہر عملیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. ایسے حب کے عمل ہیں ان کے پاس کہ بندہ دیوانہ ہو جائے. ایسے افتراق کے اعمال ہیں کہ میاں بیوی میں 1 گھنٹے کے اندر طلاق ہو جائے. لکھنے والے جوگی ہیں، سادھو ہیں، پنڈت ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا ان کے چکر میں نہ آیا کرو. بس آج اگر ایمان بچانا ہے نا، اولیاء اللہ تو ملتے نہیں، یا ہماری آنکھیں اندھی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. نہ تو ایک ہی علاج یاد رکھو میرا کہ درود شریف پہ زور دو اور قرآن پڑھنے پہ زور دو. اگر چاہتے ہو کہ ہماری اصلاح ہو جائے بس 2 چیزیں لازم پکڑ لو. چلتے پھرتے حضور پہ درود پڑھو، اور جب موقع ملے قرآن پڑھو. آپ نے دیکھا ہے نا عرب کو آئیں گے نماز پڑھیں گے، سنت اور فرض کے درمیان اگر 5 منٹ کا بھی وقفہ ہے قرآن لے کے فرق ہو کہ چلو کچھ نہیں تو ایک صفحہ پڑھ لوں گا، آدھا صفحہ پڑھ لوں گا. تو اب جناب صرف ایک ذریعہ ہے اصلاح کا، اور باقی مجھے تو کوئی نہیں ملتا. آپ لوگوں کو ملتے ہوں گے اولیاء اللہ. ہم نے تو جن کو بھی دیکھا نا پاؤں کے نیچے ریت ہے. صرف اصلاح کا ایک حال ہے، استغفار، درود شریف اور قرآن شریف. اب رمضان شریف آ رہے ہیں نا، ہمت کرو، رات دن تمہاری قرآن میں گزرے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان قیام و سیام کا مہینہ ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور تراویح پڑھی اور بھاگے. حضور نماز جب پڑھتے تھے رات کو تراویح پڑھتے تھے تو سحری کا وقت ہو جاتا تھا. ساری رات عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھو، استغفار جو بھی تمہیں استغفار آتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور مکے میں ہو طواف کرو جتنا ہمت ہو سکے، مدینہ منورہ میں ہو جتنا ہو سکے حضور کی مسجد میں وقت گزارو. اور کوئی مشکل نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا مثلا ظہر کی نماز ہو جائے، آدھے گھنٹے کے بعد جائیں آپ ریاض الجنہ میں بیٹھ جائیں. عصر کی نماز ہو جائے، عصر کی نماز کے بعد جب وہاں نماز پڑھیں بیٹھے رہو، 15-20 منٹ کے بعد ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھ جائیں. پھر آرام سے عشاء تک بیٹھے رہیں،
درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں. اور جتنے دن مدینے شریف میں رہیں، اگر باہر بازار میں بھی چلیں تو ادب سے چلو، کبھی زبان سے گالی نہ نکلے، کبھی کوئی گناہ والا کام نہ ہو، غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالو، کبھی شیو نہ کراؤ، کبھی داڑھی نہ مڈاؤ. کم از کم حضور کے روزے کا تو شرم کر لو نا، 8 دن تو شرم کر لو. کوئی 8 دن داڑھی بڑھ جائے گی تو پھانسی نہیں لگ جائے گی. لوگ ڈرامے میں بھی تو بن جاتے ہیں نا، کوئی مولوی بن جاتا ہے، کوئی پیر بن جاتا ہے. تم کچھ اتنا ہی شرم کر لو کہ جتنے دن مدینے میں رہنا ہے کم از کم حضور کی شکل کو مسخ نہ کرو. ہر گناہ کے کام سے بچو. بس اب 3 چیزیں لازم پکڑ لو. میں کو پیر شیر تو ہوں نہیں نا، میں تو ایک طالب العلم ہوں، اور وہ بھی ابھی پوری طرح طالب نہیں بنا. لیکن خلاصہ جو میں نے زندگی میں پڑھا ہے اور کتابیں دیکھی ہیں اور کنگھالی ہیں وہ یہی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی صحبت میں انقلاب آ جائیں، جن کی نظر سے ہماری حیتیں بدل جائیں. وہ لوگ چلے گئے، ہم نے نہیں دیکھے. کم سے کم ہماری بدقسمتی ہے. اچھے بزرگ دیکھے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ملی. اب صرف ایک حل ہے، استغفار، درود شریف اور قرآن شریف. بس اسی پہ زور لگاؤ، اسی پہ گھر میں زور لگاؤ. بیوی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اولاد ہیں، ساتھ بیٹھو. یہ نہیں ان کو کہو کہ پڑھ لینا، وہ نہیں پڑھیں گے. ساتھ بیٹھو کہ بیٹا شابت قرآن شریف اٹھاؤ، تم بھی پڑھو 1-1 پارہ میں. اب گھر میں 10 بندے ہوں تو 10 پارے تو ہو گئے نا آدھے گھنٹے میں. روزے کا خود خیال رکھو. کوشش کرو کہ تمہاری سحری جو ہے وہ حلال رزق پہ ہو. کوشش کرو کہ تمہارا افطار جو ہے وہ حلال رزق پہ ہو. اور سرکار دو جہاں کو افطار میں میٹھا پسند تھا. اگر آپ کو تازہ کھجور ملتی تو سب سے پہلے اسی سے افطار کرتے. اور اگر کھجور نہ ملے پھر سوکھی مل جائے، پچھلے سال والی مل جائے، تازہ نہ ملے. اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر حضور پانی سے افطار فرماتے تھے. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا جی نمک سے افطار کریں، نمک سے، یہ پتہ نہیں اس طرح افطار میں بھی ان کو پکوڑے یاد آتے ہیں یا نمک یاد آتا ہے. یہ کوئی ہندو بلا کی رسم ہے، مسلمانوں کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی سارا قرآن حدیث کے ذخیرے پہ نظر ڈالیں. کسی ایک صحابی سے مجھے دکھا دیں کہ وہ رمضان میں پکوڑے بناتے تھے اور سموسے بناتے تھے اور کچوریاں بناتے تھے اور چٹنیاں بناتے تھے اور جناب وہ پتہ نہیں کیا کہ دہی بلے بناتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا گلے بناتے تھے، کیا کیا رلے بناتے تھے. سارا سنت کے خلاف. یہ بالکل کوئی ہندوؤں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے افضل چیز افطار میں کھجور ہے اور تازہ ہو تو سبحان اللہ. اور اگر نہ ملے پھر جو کھجور مل جائے. اچھا حلال کھانا ہونا سب سے اچھی بات یہ ہے جو حرم میں تقسیم کرتے ہیں کہیں بیٹھ جایا کرو. ان کا تو حلال ہے، ہمارے لیے حلال ہے. ہمارے اپنے پیسوں کا تو کوئی شبہ ہے نا، یقین ہی نہیں کہ حلال ہو. وہ بھی ہمارے پیسوں کا کیا اعتبار ہے کہ وہ حلال ہے. ابھی حاجی حج پہ آئے گا ماشاءاللہ 6 مہینے پہلے پیسے بینک میں داخل کرو گے نہیں کرو گے، اس سے جو کروڑوں روپے کا سود آئے گا وہ کدھر جائے گا جناب؟ حاجی صاحب کی خدمت پہ خرچ ہوگا. دوائیں آئیں گی، میڈیکل سٹاف آئیں گے، آپ کی سروس کی جائے گی، آپ کی ریفریشمنٹ کی جائے گی، تاکہ کسی نہ کسی طرح حرام حاجی کو کھلا کے بھیجو جو لاکھ لبیک پڑے قبول نہ ہو. کبھی بینک والے اس کے گلے میں جناب ڈبہ ڈال دیں گے. حاجی صاحب کو مفت کا ڈبہ مل گیا، اور مفت کا تو کہتے ہیں مولوی بھی شراب نہیں چھوڑتا، حاجی بھی گلے میں ڈبہ ڈال کے اشتہار بنا ہوا ہے بینک کا. تعاون علی الاسم ہے، یہ تو حرام ہے. اس ڈبے میں تو پانی پینا حرام ہے، وہ تو سود کے پیسوں کا ہے. اور جی ہمیں بینک نے دیا، ہمیں جی کمپنی نے دیا. کمپنی جو عمرے کا ریٹ 15,000 روپے بڑھا دیتی ہے تو میں مفت میں دیتی ہے.
ہندو گھٹا دیتے ہیں، مسلمان بڑھا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مولوی اعتراض کرتے، میرے کوئی ہندوستان کے بھائی بیٹھے پوچھیں کہ تمہارے ہندوستان سے عمرے کا کیا ٹکٹ ہے، اور مسلمانوں کا بھی دیکھ لیں گے ان کا کیا ٹکٹ ہے۔ ہندو جو ہیں وہ ہر دفعہ عمرے والے کو، حج والے کو اپنی طرف سے گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے کہ حاجی کو ٹکٹ سستی ملے۔ وہ ہندو ہیں، وہ کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے، بتوں کے پجاری ہیں، اور تمہارے تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو یہ سب علامات قیامت ہیں، یاد رکھو، یہ علامات قیامت ہیں۔ تو اب جناب وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، دجال آئے گا، اور یاد رکھو دجال ساری دنیا میں جائے گا، صرف مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ کوشش کرے گا، لیکن علی انقابھا الملائکہ، حضور نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی چوکیداری کی ہوئی ہوگی، فرشتے کھڑے ہوں گے، جب دجال آئے گا تو مار مار کے بھگا دیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کے بعد نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ اتریں گے، یہ بھی علامات ہے قیامت میں سے۔ اسی طرح فرمایا کہ 3 بڑے زلزلے آئیں گے، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک آگ جو ہے وہ عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو لے کر میدان حشر میں چلے گی۔ یہ بھی یاد رکھو، یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا عرفات میدان حشر ہوگا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے، لوگ گھڑتے ہیں نا روایات۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان حشر شام ہوگا، میدان حشر عرفات نہیں ہوگا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اہل مکہ اور اہل مدینہ کو لے کے پھر ارض محشر کی طرف جاؤں گا۔ تو یہ علامات قیامت ہیں۔ اچھا، قیامت برحق، اٹھنا برحق، پھر اٹھنے کے بعد اللہ کے دربار میں آنا برحق، پھر نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، ایمان والے کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کافر کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، پھر نامہ اعمال کا وزن ہوگا، پھر ہر بندے کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، مومن گزر جائیں گے اور کافر جہنم میں گر جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے، اور اپنے عدل اور انصاف سے جس کو چاہیں گے جہنم میں بھیجیں گے۔ جو کفر پہ مر گئے ان کے لیے جہنم یقینی ہے، جو ایمان پہ مر گئے ان کے لیے جنت یقینی ہے۔ لیکن اگر وہ گناہگار ہے تو اب اللہ کی مرضی ہے کہ بغیر سزا کے معاف کر دیں، یا اتنا سزا دے دیں جتنا گناہ ہے، اس کے بعد پاک کر کے اس کو جہنم سے نکال دیں، یا انبیاء کی شفاعت سے نکال دیں، یا سرکار دو جہاں کی شفاعت سے نکال دیں، یا حافظ قرآن کی شفاعت سے نکال دیں، یا اولیاء علماء کی شفاعت سے نکال دیں، یا قرآن کی سورتوں کی شفاعت سے نکال دیں، تو اللہ تبارک و تعالی تو جنت جہنم سب برحق ہے۔ اس لیے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب صبح کو اٹھتے تو آیت ان فی خلق السماوات پڑھتے، اور اس کے بعد فرماتی اللہم انت الحق و وعدک الحق و لقاؤک حق۔ یا اللہ آپ بھی حق ہیں، آپ کا وعدہ بھی حق ہے، آپ کا لقاء ملاقات بھی حق ہے، والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، والساعۃ حق، قیامت بھی حق ہے، والنبیون حق، انبیاء بھی حق ہیں، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور تیرا پیغمبر محمد مصطفیٰ بھی حق اور سچ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر۔ روزانہ حضور پاک یہ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ اب اللہ بتاتے ہیں کہ جہاں کافروں میں اور بیماریاں تھیں، ایک سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ قیامت کو نہیں مانتے۔ فرماتے ان ہؤلاء لیقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا ان كنتم صادقين۔
اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منکرین جو ہیں، یہ مشرکین کافرین جو ہیں، یہ کہتی ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی اٹھنا نہیں ہے، ان ہی الا موتتنا الاولی، بس یہی موت ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر قیامت حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، تو ہمارے باپ دادا جو مر گئے ان کو لے آؤ، ہزاروں سال گزر گئے وہ ابھی تک نہیں آئے، تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ یہ ایسے جھوٹے اشکال پیدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ قوم زیادہ بہتر ہے یا قوم تبع زیادہ بہتر ہے؟ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے قوم گزری ہے، اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، وجہ کیا ہے کہ وہ مجرم تھے، وہ کافر تھے، تو ان کو کفر کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا ہے۔ تو آپ کی قوم کی کیا طاقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ باقی یہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا نہیں آئے، یاد رکھو وہ تو اس وقت آئیں گے جب قیامت ہوگی، جب قیامت نہیں آئی تو تمہارے باپ دادا کیسے آئیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دن ہوگا تو حکم ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللہ۔ اللہ حکم دیں گے اسرافیل کو سور پھونکو، سور پھونکا جائے گا۔ اس دور میں، اس زمانے میں جو زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے، ہاں جن کو اللہ چاہے موت نہ دے وہ قادر ہے، وہ موت نہیں دے گا۔ ہر چیز پہ فنا آئے گی، لیکن اللہ جنت کو فنا نہیں کریں گے۔ اللہ جنت میں جو غلمان ہیں، جو حوریں ہیں، ان کو فنا نہیں کریں گے۔ اسی طرح عرش و کرسی ہے اور کئی ایسی چیزیں ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جس چیز کو چاہے فنا فرما دیں، جس کو چاہے باقی فرما دیں۔ جب سب کے سب مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اب اللہ حکم دیں گے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم حکم دیں گے کہ دوبارہ سور پھونکو، تو دوبارہ اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو سب اپنے قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے، سب اپنے قبروں سے نکلیں گے، اور ایسا حال ہوگا کہ بعض لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اور بعض ایسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تراہم سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے میں آدمی آنکھیں پاگل ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نشہ وشہ کوئی نہیں، جب میدان حشر کا عذاب دیکھیں گے، ہول دیکھیں گے، قیامت کا منظر دیکھیں گے، اس کی وجہ سے دماغ چل جائیں گے۔ تو قیامت برحق ہے، نفخ صور برحق ہے، اور نفخ صور دو دفعہ ہوگا، ایک دفعہ فنا کے لیے، ایک دفعہ دوبارہ اٹھانے کے لیے، اور اس کے بعد یہ سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ فرماتے ہیں زمینیں بدل جائیں گی، آسمان بدل جائیں گے، ہر چیز اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ
وعصي بالنبيين والشهداء. پھر میرے اللہ تشریف لائیں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. اللہ کے نور سے سارا میدان سارا عالم بھر جائے گا اور اللہ پھر سب کا کتاب نامہ اعمال رکھ دیں گے. اللہ انبیاء کو بلائیں گے, گواہوں کو بلائیں گے, اب فیصلے شروع ہو جائیں گے. اسی طرح فرماتے ہیں نامہ اعمال کا بھی وزن ہوگا. جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جن کی تولیں ناکام کم ہو جائیں گی وہ ناکام ہو جائیں گے. تو قیامت برحق ہے, تفاصیل برحق ہے, جنت برحق ہے, جہنم برحق ہے, عذاب قبر برحق ہے. یہ سارا عالم غیب ہے. اس پر ایمان سمائی ہوتا ہے کہ جو ہم قرآن میں سنیں اللہ کے نبی پاک سے پہنچے اس پہ ہم ایمان لے آئیں. اللہم ثبتنا علی الایمان, اللہم ارزقنا حسن الختام, اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا, اللہم اجعل خیر یومنا یوم نلقاک برحمتک یا ارحم الراحمین. میری لڑکی بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں اللہ عالم اسلام سے, مسلمانوں سے تمام وبائیں, تمام بلائیں, تمام بیماریاں ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی, نفسانی اپنے رحمت سے دور فرمائے. اب یہ اللہ کے عذاب ہے نا. دیکھو کبھی کہتے ہیں جی ڈیو فیور آ گیا, مچھر سے ایک بخار آیا. اب کہتے ہیں جی سوائن فلو, خنزیر کی وجہ سے ایک بخار پھیلا ہے. اب جناب سنا ہے کہ ایک اور بھی آ گیا ڈاگ فلو, وہ کتے سے پھیلا ہے. اللہ کے عذاب ہیں. اللہ پاک اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائے. خود دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کبھی زندگی میں یہ بیماریاں سنی تھی آپ نے؟ کبھی سنا تھا کہ ایڈز بھی کوئی بیماری ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہی وہ گناہ, لڑکے لڑکیوں کا بدفعلی, لڑکوں کا لڑکوں سے بدفعلی, عورتوں کا کتوں سے, جانوروں سے, ریچھوں سے بدفعلی, ایک ایک عورت کا بیک وقت 4 بندوں سے بدفعلی. انجام وہی ہے, ایڈز تمہارے سامنے آ گیا ہے. اب اپنی بیوی سے بھی ڈرتے ہیں, کہتے پہلے میڈیکل چیک اپ کراؤ, سرٹیفکیٹ لاؤ, پھر رات بات کریں گے. اللہ کا عذاب آ گیا. ہمارے مسلمان فلمیں دیکھ کے ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ایک آدمی صفا مروہ دوڑ رہا تھا, اس کا وضو ٹوٹ گیا, اس نے صفا مروہ بھی مکمل کر لی, سر بھی مڈا لیا, کوئی بات نہیں. صفا مروہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے. صفا مروہ تو حیض والی عورت بھی دوڑ سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صفا مروہ تب دوڑو گے جب پہلے طواف کر چکے ہو. طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا, ایک بات یاد ہے. اسی لیے حیض والی عورت مجبور ہے نا کہ صفا کیسے دوڑے, طواف تو کیا نہیں. ہاں طواف کر چکی ہے, اب صفا دوڑ رہی تھی کہ ایام آ گئے, کوئی بات نہیں, پوری کر لیں, وہ جائز ہو جائے گا. تو اسی لیے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ. لیکن آج کل احتیاط کرو. اس کی وجہ یہ ہے, یہ سارے مسائل ہیں پرانے وقت کے. جب مسجد الگ تھی, صفا الگ تھی, اب تو سارا اس کو مسجد میں شامل کر دیا گیا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. وضو ٹوٹ جائے چلے جاؤ, وضو کر کے آ جاؤ, کیا مشکل ہے. صفا کی پرلی طرف اتنے حمام ہیں, میرے خیال میں کہ 200-400 حمام بنا ہوا ہے. جا کے وضو کر کے پھر شروع کر دو. حضرت ابو بکر شہید ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں, آپ کی وفات ہوئی ہے. سیدنا ابو بکر کی وفات ہوئی ہے. گو بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے سرکار دو عالم پر آپ کی وفات کے بعد وہ خیبر والی زہر نے اثر کیا. صحیح حدیث میں آتا ہے, حضور نے فرمایا کہ عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری, اس وقت میری آنتیں اندر کٹ رہی ہیں, بسم الذی اکلت بخیبر, اس زہر کی وجہ سے جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو بھی شہادت کا مرتبہ مل گیا. وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو بھی سانپ نے ڈسا تھا غار میں,
تو حضور پاک نے لعاب لگایا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ اثر رہ گیا، وہ آخر میں ظاہر ہوا تو وہ بھی شہید ہوئے۔ لیکن بہرحال بظاہر آپ کی وفات گھر میں ہوئی۔ او بابا، ان کا تو شان اتنا اونچا ہے کہ حضرت ابن عباس نے ایک دن فرمایا کہ قیامت والے دن جب نامہ عمل تقسیم ہوں گے تو سب سے پہلے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل جو ہے وہ حضرت عمر کو ملے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی داہنے ہاتھ میں نصیب کرے، اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں بنائے، اصحاب الشمال میں نہ بنائے۔ تو آدمی سننے والا حیران ہوا، اس نے کہا ابن عباس کیا فرما رہے ہو، سب سے پہلے عمر کو ملے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو ابو بکر؟ انہوں نے کہا ہے ہاتھ ہے ہاتھ۔ آپ نے فرمایا بے وقوف ہو، تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، او عمر تو ابھی نامہ عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت میں حضور کے ساتھ پہنچ گیا ہوگا۔ ان کا تو مقام ہی الگ ہے نا، وہ تو وہ لوگ ہیں جن کا مقام ہے عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر والذی جاء بالصدق وصدق به، اور قیامت میں بھی مقعد صدق میں ہوں گے۔ ان کا کیا مقابلہ ہے، تم اپنی فکر کرو۔ میری بیٹی کا نام علینا ہے، الینا ہے، نام جیسے نام رکھا ہے اس سے مطلب پوچھو، مجھے کیا پتا علینا الینا کیا ہوتا ہے؟ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، رحمانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ برے خواب جو ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اچھے خواب جو ہیں وہ رحمانی ہوتے ہیں۔ ہم 5 آدمیوں نے عمرہ کیا، لیکن اپنے سر جو ہے اس طرح ہم نے جدے میں جا کے پھروایا، انشاءاللہ ایک ایک بکری دم ہو گئی۔ عمرہ بھی مکے میں ہوتا ہے، سر بھی مکے میں مڑایا جاتا ہے، طواف بھی مکے میں، صفا مروہ بھی مکے میں، اور حلق بھی مکے میں، حرم میں۔ باہر کرو گے دم پڑ جائے گا۔ کہ مجھے غصہ بڑا سخت آتا ہے، میں کپڑے بھی پھاڑ دیتا ہوں اور یہ بھی کر دیتا ہوں۔ میں نے بیوی کو کہا تھا تمہیں 1 طلاق، پھر پتہ نہیں کئی سال کے بعد دوبارہ غصہ آ گیا، پھر بھی میں نے کہا تمہیں 1 طلاق، پھر مجھے غصہ آ گیا، پھر بھی میں نے کہہ دیا 1۔ اچھا غصہ ہے ختم طلاق پہ ہوتا ہے، بڑا پڑھا لکھا غصہ ہے بھائی۔ کپڑے پھاڑ دیتے ہو، دفع ہو کے نکل جاؤ، ہسپتال جاؤ، پاگل خانے میں جاؤ، طلاق کا کیا تعلق ہے؟ سیدھی بات ہے جناب، اب 3 طلاق ہو گئی، اب آپ پر وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ پاگل ہو گیا تھا۔ عورت کم از کم کتنا سونا پہن سکتی ہے جتنا تمہارے پاس پیسے ہوں؟ تمہاری ہمت کتنا ہے؟ 10 کلو پہنا دو، عورت کو کیا ہے، کوئی بنا نہیں، جتنا اللہ توفیق دے۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ بڑے مشہور آدمی تھا، اس نے جب شادی کی نا تو جوتا بھی سونے کا بنوا کے بیوی کو پہنایا تھا۔ ویسے سنا ہے پیر بھی تھا، اللہ عالم کیا کریں، میرے مہربان تھے، اللہ بخشے، میں تو دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ مغفرت کرے، اللہ معاف کر دے۔ ہم کون سے فرشتے ہیں، ہمارے بھی تو کروڑوں گناہ ہیں نا۔ یا بندہ مر جائے بس دعا کرو۔ میرے پاس ایک کار ہے، ایک موٹر سائیکل ہے، اس پہ جناب کوئی زکات نہیں، مزے کرو، چڑھو پھرو، سیر شیر کرو۔ جنازے کی نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے، کیوں بیٹھ کے پڑھتا ہے؟ ٹانگیں جنازے میں جواب دے جاتی ہیں، یا ویسے معذور ہے؟ معذور ہے تو کوئی حرج نہیں، بغیر عذر کے پڑھتا ہے تو ناجائز ہے۔ جب کھڑے ہو سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو، اگر وہ بیچارہ معذور ہے تو کوئی بات نہیں۔ جہرانہ اور مسجد عائشہ سے عمرے میں کوئی فرق نہیں، وہ علمی فرق ہے۔
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے عمرہ افضل ہے. وہ کہتے ہیں فعل رسول ہے کہ حضور نے وہاں سے خود عمرہ کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں ساری شریعت قول رسول کا نام ہے، فعل رسول کا نام نہیں. فعل بھی حجت ہے لیکن اکثر تو قول ہے نا. عورت کے لیے حکم ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اور رجل جو ہے وہ اپنے منکبیہا حذو منکبیہا والمرأۃ حذو ثدییہا. یہ حدیث ہے اور یہی تعلیم حضور نے بی بی ام الدرداء کو دی. مجھے پتہ نہیں کیا ضد کیا ہو گئی ہے ان لوگوں کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ گھر جاؤ، ترمذی شریف اٹھا لیں، کوئی کتاب سنن نسائی اٹھا لیں، اور بھی آپ نہ مانتے ہوں امام بخاری کو مانتے ہوں تو جز رفع یدین جو ہے امام بخاری کی وہ اٹھا لیں. سب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ عورت جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے، کیونکہ اس کو زیادہ ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، اس کے لیے اسی میں پردہ ہے. یہ جو میری بیٹیاں تو کھڑی ہوتی ہیں حجر سے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ثواب نہیں ہوتا، گناہ لے کے گھر جاتی ہیں. بال کھلے ہوئے ہیں، بغلیں کھلی ہوئی ہیں، فیشن کیا ہوا ہے، اور کھڑے ہو کے جناب حجر اسود کے سامنے دونوں ہاتھ اونچے کر کر کے بالکل ناجائز ہے. اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات. نہیں، اس اشارے کو اللہ نے دیکھنا ہے یا تم نے لوگوں کو دکھانا ہے؟ ضد ہے، نہ مانو بھائی تمہاری مرضی، ورنہ احادیث موجود ہیں. کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں کہ سب سے زیادہ احادیث جو ہیں مرد کے لیے کہ حذو منکبیہا، عورت کے لیے ثدییہا. رسول خواب میں اپنی داڑھی، مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا. میرے خیال میں آپ کو بھی سمجھ نہیں آیا. میں نہیں سمجھا آپ نے کیا لکھا ہے. حضور نے اپنی داڑھی دے دیا، اشارہ ہوتا ہے کہ میری سنت پہ چلو. خواب تو خواب ہوتا ہے، اس میں کیا تکلیف ہو گئی آپ کو؟ اگر ایسا ہو بھی تو خواب کا معنی یہ ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے سلحفا، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے سلحفا. اگر مچھی کی قسم ہے حلال ہے، کیڑے کی قسم ہے حرام ہے. موٹی بات یاد رکھو، مچھلی کی قسمیں ہیں حلال ہیں. جو چیزیں مچھلی نہیں کہلاتی کیڑے کی قسم میں آتی ہیں وہ حرام ہے احناف کے نزدیک. شوافی کے نزدیک تو پانی کی ہر چیز حلال. حیض کی حالت میں عورت ذکر کر سکتی ہے، درود بھی پڑھ سکتی ہے. اگر حضور کے روضہ مبارک پہ عورت صلاۃ و سلام کے لیے جائے، بالکل خوشبو نہ لگائے، ایسی خوشبو ہو جو اس کو اپنے بدن میں خود کو تو محسوس ہو، کسی دوسرے کو نہ آئے. دعا میں جناب سیدھا اللہ سے دعائیں مانگیں جیسے قرآن میں ہیں. ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا. تو اب ہم آپ کے لیے قرآن تو نہیں بدل سکتے نا، نہ آدم نے واسطہ دیا ہے نہ اور کسی پیغمبر نے واسطہ دیا. میں نے ایک طواف کیا، دوسرے دن بھی طواف کیا، پھر سر مڑایا، پھر جا کے صفا مروہ دوڑا. پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے، اللہ والا، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا. بہرحال جناب نہ آپ کا عمرہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. ایک آدمی مسجد بناتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، لیکن وقف نہیں کرتا. نہ بھی کرے، کیا ہو گیا؟ جب مسجد بن گئی تو اللہ کی خود بخود ہو گئی. کہنے سے کیا بنے گا؟ کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس نے پیسہ اللہ کی مسجد پہ لگایا. مساجد اللہ کے لیے ہوتی ہیں، بات ہی ختم ہو گئی. اس کا تو کوئی بندہ مالک ہو ہی نہیں سکتا. اس کو چکر ہوگا نا کہ وقف کرے تو میں انچارج بن کے قبضہ کروں.
آج کل تو بڑے لینڈ مافیا اور ڈاؤن مافیا اور فلاں مافیا اور فلاں مافیا، اللہ بچائے۔ ایک عورت ہے، بیوہ ہے، اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، اپنے گھر میں کسی جگہ کو مسجد قرار دے دے اور بیٹھ جائے۔ بھائی مجھے نہیں پتا الینا شلینا کیا ہے، کوئی اسلامی نام نہیں ہے الینا الینا۔ شب برات کو عبادت کریں، بالکل کریں۔ بواسیر کی تکلیف ہے، اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی خون لگ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے پیڈ باندھو تاکہ آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ عمرے پہ جو آئے ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، یعنی نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کرنا افضل ہے۔ کیا پتہ زندگی ہوگی تو پھر نصیب ہوگا نا۔ بہرحال عورت نے چہرہ کھلا رکھا، صفا میں ڈھانپ، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا عمرہ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مرد آتے تھے ہم ڈھانپ دیتے تھے، مرد ہٹ جاتے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے۔ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، ایک تو ہے اتفاق سے لفظ نکل جائے، اس کا تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہے کہ وہ عامدن جان بوجھ کے کہتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو اس پہ حرام ہو جاتا ہے، وہ کفارہ ادا کر۔ عورت احرام کی حالت میں کپڑا آگے ڈال دے، پردہ بھی رہے گا، چہرے کو بھی نہیں لگے گا، جیسے ہمارے ہاں دیہات میں گھونگھٹ نہیں نکالتے۔ اگر عورت کو حیض آ گیا ہے، طواف الوداع عمرے والے پہ واجب ہی نہیں، حیض آ گیا تو حج میں بھی معاف ہے۔